نبی خدا خاتم الانبیاء صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دل علی ذاته بذاته تنزه عن مجانسة مخلوقات وجل عن مداهمة كيفيات وقرب عن قوادر الظنون وبعد عن ملاحظة العيون علم بما كان قبل أن يكون مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء الخير وعلى كل شيء قدير والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأبرار ونخبة الأخيار زين الرسالة والنبوة ينبوع الحكمة والفتوة نبي الأنبياء وسفي الأصفياء الذي لنوره استاعت الأنوار واستنتارت الشموس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض يلقى اسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى علي بن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء أسد الله الغالب غالب وعلى كل غالب الذي يحبه فرض على الحاضر والغائب مولانا بالسبتين أمير المؤمنين وعلي بن أبي طالب وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ولد الله على العباد الداعين على الخلق في جميع الآثار والأقطار بالمآثر والآثار خير القرون الذين يبين للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرجس والآثام ورحمة الله وبركاته أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ مبارکہ نور کی نورانی آیہ مجیدہ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. آیہ مجیدہ 62 ہے جو مورد بحث رہے گی انشاءاللہ ان چند نشستوں میں. آیہ مبارکہ کے 3 بنیادی پہلو ہیں جو اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں ظاہری نظر کے اعتبار سے. انما المؤمنون منحصر کیا گیا ہے کہ ایمان اسی دائرے کے اندر ہے، اس سے باہر نہیں. انما جہاں کہیں آ جائے کلمہ حصر ہے، بس صاحبان ایمان یہی ہیں، اس کے باہر نہیں. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. ایک کام تو یہ ہے کہ صاحبان ایمان اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کے آتے ہیں، یہ ایک عمل ہے. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اور دوسرا عمل یہ ہے کہ یہ پیغمبر کے ساتھ ہوتے ہیں، پیغمبر کی معیت میں ہیں. کس مورد میں پیغمبر کے ساتھ ہیں؟ علی امر جامع، ایک جامع امر میں پیغمبر کے ساتھ ہیں. تو دوسرے مرحلے میں الہی قیادت کے ساتھ ہونے کی شرط کو ایمان کی شرط قرار دیا گیا ہے. پہلا مرحلہ ایمان باللہ و رسولہ، اور دوسرا مرحلہ پیغمبر کا ساتھ دینا
امر جامع میں الہی اور دینی قیادت کا ساتھ دینا، اور تیسرے مرحلے میں جو آیہ مجیدہ بیان فرما رہی ہے لم یذهبوا، پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اذا كانوا معه على امر جامع، پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑتے، پیغمبر کی معیت میں رہنے کے آداب بیان کیے ہیں قرآن نے۔ لم یذهبوا حتى يستأذنوه، ہاں اذن پیغمبر مل جائے تو پھر جہاں پیغمبر بھیج دیں وہاں چلے جاتے ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ تین بنیادی نکات ہیں جن پہ انشاءاللہ گفتگو کی کوشش کریں گے۔ پہلا مرحلہ وہی ایمان کا ہے، دوسرا پیغمبر کی معیت ہے، تیسرا دینی قیادت کے ساتھ رہنے کے آداب کیا ہیں، اور یہ ساری باتیں قرآن کی نظر میں کیا ہیں۔ اسی عنوان کو قرآن کریم میں بعض دیگر موارد پہ دیگر زاویوں سے بھی بحث کیا گیا ہے، اس میں چند ایک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور موقع پہ مرحلے پہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون، میرا حبیب یہ صاحبان ایمان ہیں ہی نہیں، یہ اللہ پر ایمان نہیں لائے، حتیٰ ایک شرط میں یہ صاحبان ایمان ہے، فلا وربک، قسم ہے تیرے پروردگار کی، لا یؤمنون، یہ صاحبان ایمان نہیں ہیں، ہرگز نہیں ہیں۔ اللہ نے قسم کہی اپنی ذات کی، فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ صاحبان ایمان نہیں ہیں، ایک شرط میں ان کا ایمان باقی رہتا ہے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ اس صورت میں صاحبان ایمان ہیں اگر آپ ان کے جو اختلافات ہیں، جو ان کے درمیان معاملات ہیں، ان کے جو امور ہیں جو ان میں اختلاف نظر کہیں پہ ہو گیا ہے، آپ اس اختلاف نظر ان مشاجرات کے بارے میں فیصلہ کر دیں، فیصلہ آپ کا ہو، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب آپ فیصلہ کر دیں تو ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، زبان سے تو کہنے کی دور کی بات ہے، دل میں بھی ملال نہ آئے گا پیغمبر نے کہا، پیغمبر نے جو فیصلہ کر دیا ہے زبان تو دور کی بات ہے، دل میں بھی اعتراض نہ اٹھے کہ یا رسول اللہ آپ نے کیا کہہ دیا ہے۔ اور یہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو بات آپ نے کہہ دی ہے، جو فیصلہ فرما دیا ہے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، حالت یوں ہونی چاہیے کہ سر تسلیم خم ہو جائیں آپ کے فیصلے کے حاصل۔ تو آپ نے دیکھا کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان نہیں ہے، اس صورت میں باقی ہے جب قیادت الہی، جب نمائندہ پروردگار کے فیصلوں پہ سر تسلیم ہو جائیں۔ گویا قیادت کی ہمراہی اس انداز سے ضروری ہے کہ وہاں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تسلیم کی گنجائش ہے۔ تسلیم کے بغیر ایمان باقی نہیں رہے گا، لہذا دونوں باتیں ہو گئی۔ البتہ یہاں پہ یحکموک اور مما قضیت کی تعبیرات آئی ہیں، جو حکم آپ لگا دیں، جس کے بارے میں آپ کی حاکمیت قائم ہو جائے، آپ حکم ہیں، آپ حکم کریں گے، اور مما قضیت، جن معاملات میں آپ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ قضا عربی زبان میں قضا حتمیت کے معنی میں ہے، قضا یعنی فیصلہ ہو گیا، جب فیصلہ ہو گیا تو پھر فیصلہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جب پیغمبر فیصلہ فرما دیں کسی معاملے میں، پیغمبر جب حکم قرار دے دیے جائیں، اور کن معاملات میں پیغمبر حکم ہیں؟ علی امر جامع میں پیغمبر حاکم ہے، دین کے تمام تر معاملات میں بنیادی اور آخری اتھارٹی پیغمبر کو ہے، پیغمبر آخری حکم ہے، پیغمبر کا حکم ہے، پیغمبر حکم ہے۔ صلوات محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرے حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، نعرے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تیسری آیہ مجیدہ اسی مفہوم کے ایک اور زاویے سے بیان کر رہی ہے سورہ احزاب میں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، نہ کسی مومن کو نہ کسی مومنہ کو اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اللہ کا رسول قضا یعنی فیصلہ کر دیں، جب فیصلہ فرما دیں، تو نہ مومن کو نہ مومنہ کو کیا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرہ، ہرگز ان صاحبان ایمان کو کوئی اختیار نہیں ہے جب اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ، فیصلے کا اختیار اس وقت تھا جب آپ نے اللہ کو تسلیم نہیں کیا، جب تک محمد کا کلمہ نہیں پڑھا، جب اللہ کو اپنا مولا مان لیا، محمد کو اپنا مولا مان لیا۔ مولا ماننے کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اختیار مولا کو دے دیا، اختیار جب آپ نے کسی اور کو دے دیا ہے، اختیار آپ سے سلب ہو گیا ہے۔ ہاں اختیار اس وقت تھا جب آپ نے ابھی دائرہ دین میں انتخاب سے آپ وارد نہیں ہوئے تھے۔ پہلا مرحلہ تھا لا اکراہ فی الدین، پہلا مرحلہ تھا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و کفورا، لیکن جب آپ دائرہ دین میں آ گئے تو اذن پیغمبر کے بغیر آپ کو حرکت کی اجازت نہیں، قیادت الہیہ کے بغیر آپ اپنی زندگی کو پلان نہیں کر سکتے، الہی قیادت اور الہی پروگرام کے بغیر آپ اپنے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اختیار وہی ہے جس کا اختیار ہے، اس لیے کہ اس کو مولا مانا ہے۔ جہاں جہاں الہی ولایت کی عملداری ہے وہاں وہاں آپ کا اختیار سلب ہے۔ جہاں جہاں ولایت الہیہ کی عملداری ہے اور ولایت الہیہ کا دائرہ عمل ہے، وہاں وہاں انسان کا اختیار نہیں ہے۔ اور انسان کیا اختیار رکھے گا جب وہ خالق ہے، پروگرام بھی وہی دے گا۔ جب وہ پروگرام کو دے گا تو آپ کو چھوڑ نہیں دیا یقول آمنا یترکو۔ انسان یہ غور نہ کرے، یہ نہ کہے کہ اب ٹھیک ہے اب آپ تو ہم مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے ہم اپنی مرضی سے جئیں گے یا اپنی مرضی سے نہیں، نہ تم جیو گے اپنی مرضی سے نہ مرو گے اپنی مرضی سے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، زندگی بھی اس کے تابع ہوگی، موت بھی اس کے تابع ہوگی، حرکات بھی اس کے تابع ہوگی، زندگی کا ہر پلان اس کے تابع ہو جائے گا۔ جب اس طرح ہو جاؤ گے للہ رب العالمین ہو جاؤ گے تو یہی نفوس یہی زندگی تمہاری نہیں رہے گی، جب اس کی ہو جائے گی تو یہی پاکیزہ ہوگی۔ یہی زندگی جب مربوط ہو جائے گی اس ذات حی قیوم سے تو اب تم زندہ رہو گے، اب تمہاری زندگی ابدی ہے، یہ زندگی پاکیزہ ہے، اس لیے کہ اب یہ زندگی جب اس سے مربوط ہو جائے گی تو اب جب اس سے مربوط ہو جائے تو وہ زندہ ہے، جب سے ہے وہ زندہ حی قیوم ہے۔ صلوات محمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا علی، حیدری یا علی، حیدری یا علی، نعرے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ قرآن کریم کی فہم کا بنیادی اصول یہ ہے جو علماء بیان کرتے ہیں کہ قرآن کی کسی ایک بات کو سمجھنے کے لیے کسی ایک آیت سے نتیجہ مت اخذ کرو۔ دیکھو اس موضوع پہ قرآن کریم نے کن زاویوں سے، کن پہلوؤں سے، کن جہتوں سے، کن ڈائمنشنز کو، کن پہلوؤں کو بحث کیا ہے، جب تک ان سارے پہلوؤں کا احاطہ نہ کر لو قرآن کی نظر تمہیں سمجھ میں نہیں آئے۔ اس لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب ارشاد فرمایا استنطقوا ہو، کلام کرو اس سے، قرآن سے گفتگو کرو، نطق کرو، ذرا گفتگو کرو، اس لیے کہ قرآن اللہ کے نور کی تجلی ہے۔ تم دیکھ نہیں سکتے نور الہی کو، لیکن خداوند عالم سے اگر کسی نے ملاقات کرنی ہے تو غیر یکون رأو ہو، غیر اس کے کہ تم اس کو دیکھو۔ قرآن میں نور الہی جلوہ گر ہے، جس نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے وہ قرآن کے اوراق کو پلٹ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اشارہ فرمایا استنطقوا ہو، قرآن سے کلام کرو، قرآن سے گفتگو کرو،
قرآن سے گفتگو کرو، اور آگے ارشاد فرمایا وَلَن يَنْطِقُوا، تم ہرگز اس سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ہاں قرآن کے ظاہری الفاظ تو تم تک پہنچ گئے ہیں، قرآن کے معانی بھی تم تک پہنچ گئے ہیں، لیکن قرآن کی حقیقتیں ہیں، قرآن کا باطن ہے، قرآن کی گہرائیاں ہیں۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا قرآن کا ظاہر ہے، قرآن کا باطن ہے، باطن کا باطن ہے، باطن کا باطن ہے، باطن کی سرحدیں ہیں، ان سرحدوں کی سرحدیں۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، عربی کے لبادے میں، عربی کے لباس میں، عربی کی خلقت اس کو پہنا کے بھیجا ہے تاکہ تمہاری عقلوں میں آ سکے، ورنہ اس کی حقیقت تو عقلوں میں سما ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، اِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا الْعَلِيُّ الْحَكِيمُ، یہ کتاب جو ہے اس کی حقیقت ام الکتاب میں ہے، اور ام الکتاب کہاں پہ ہے؟ وہ مقام لدن پہ ہے۔ مقام لدن یعنی مقام قرب پروردگار۔ جو کتاب قرب پروردگار سے آئی ہو، اس کی نورانیت کو، اس کی حقیقت کو عقلیں نہیں درک کر سکتی۔ عقل سے بالا تک ایک مرحلہ ہے جس کو وحی الہی کہتے ہیں، یہ وہی ہے جو قرآن کی حقیقت کو اپنے دامن کے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد، محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ استنطقوا ولن ينطقوا، تم گفتگو نہیں کر سکتے اس سے، تو مولا کیا کریں؟ فرمایا ولیکن اخبرکم، میں علی ہوں جو تمہیں بیان کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ کیوں؟ قرآن کی نورانیت اور علی کی نورانیت ایک ہے، قرآن کی حقیقت اور علی کی حقیقت ایک ہے۔ قرآن کی حقیقت اللہ نے جن سینوں میں وارد کی ہے ان میں اور قرآن میں کوئی جدائی نہیں ہے۔ یہی ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يكلمه الله بشرا الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا، اللہ اپنے بندوں سے، انسانوں سے گفتگو کرتا ہے، اس کے گفتگو کرنے کے تین روشیں ہیں۔ وما يكلمه الله بشرا الا وحيا، پہلا مرحلہ کیا ہے؟ وحی کی شکل میں۔ دوسرا من وراء حجاب ہے، پردوں سے گفتگو کرتا ہے۔ تیسرا یرسل رسولا، اپنے نمائندے جبرائیل کو بھیج کر گفتگو کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پہلا جو مرحلہ ہے علماء ارشاد فرماتے ہیں وحین کا معنی یہ ہے کہ پروردگار براہ راست بندے سے گفتگو کرتا ہے۔ ایک شخص آیا مولا امام محمد باقر علیہ السلام، مولا ہم نے سنا ہے کہ پیغمبر اسلام پہ جب وحی نازل ہوتی تھی، جبرائیل آتے تھے تو حضور کے وجود پہ کپ کپی ہوتی تھی، ایک اضطراب ہوتا تھا۔ یہاں بھی سنا ہے کہ حضور اگر کسی سواری پہ ہوتے تھے، سواری بیٹھ جاتی تھی، پیغمبر اترتے تھے، زمین دھس جاتی تھی، تو کیا جب بھی جبرائیل آتے تھے تو یہ ہوتا تھا؟ اب اس نے بتایا ہے کہ پیغمبر کے علم کا وارث ہے۔ سوال اس سے جو پیغمبر کی نبوت کا تسلسل ہے۔ ارشاد فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جب بھی جبرائیل آتے تھے تو یوں نہیں ہوتا تھا۔ فرزند پیغمبر پھر یہ کیسی کیفیت ہوتی تھی؟ پہلے فرمایا کہ جبرائیل کا بیان کرتے ہیں، پھر آپ کو اس کیفیت کا بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَكَانَ جِبْرَائِيلُ إِذَا أَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل جب بھی آتے تھے پیغمبر کی بارگاہ میں، ایک دو مورد نہیں ہیں، کانا اذا اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں کانا بھی ہے، عطا فعل ماضی بھی، اصل سیرت طیبہ جبرائیل یہ تھی۔ اصل جب کبھی بھی جبرائیل یہاں پہ آئے تو سیرت جبرائیل کی یہ تھی، قعد بین یدیہ کقعدۃ العبد، ایسے بیٹھتے تھے جبرائیل جیسے غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلوات محمد۔ یہاں جبرائیل اپنے آپ کو خادم تصور کرتے ہیں، یہاں جبرائیل غلام ہے۔ جہاں جبرائیل اپنے آپ کو غلام تصور کرے وہاں پہ ذرا فرق کرنے کی ضرورت ہے، اور جبرائیل کو معمولی مخلوق نہیں ہے پروردگار کی، جبرائیل کو معمولی فرشتہ نہیں ہے، فرشتوں کا سردار ہے، عزازیل کا سردار ہے، اسرافیل کا سردار ہے، میکائیل کا سردار ہے۔ جبرائیل وہ سردار ہے کہ ایک لہجے میں زمین پہ اور اسی ایک لہجے میں آسمان والا بنتا ہے۔ جبرائیل کو اللہ نے قدرتیں دی ہیں، جبرائیل انبیاء پہ وحی لے کر آئے ہیں، جبرائیل سارے انبیاء کی نبوتوں کے گواہ ہیں، جبرائیل
وہ اللہ کا برگزیدہ فرشتہ ہے جو تورات لے کر آیا، زبور لے کر آیا، انجیل لے کر آیا، قرآن جیسی کتاب لے کر آیا، معمولی نہیں ہے۔ لیکن یہاں مقام ختم نبوت آ جائے، وہاں جبرائیل آقا نہیں ہے، یہ آقا ہے۔ اب پیغمبر کا مقام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، عرض کیا مولا پھر یہ کیفیت کب ہوتی تھی؟ فرمایا یہ اس وقت ہوتی تھی جب براہ راست پروردگار اپنے حبیب سے کلام کرتا۔ تو ایسا ہونا بھی چاہیے، جب خداوند عالم براہ راست اپنے محبوب سے کلام کرے تو پھر پیغمبر بالآخر وہ خالق ہیں، یہ مخلوق ہیں، ان کے بدن میں کپ کپی ہونی چاہیے، اضطراب ہونا چاہیے، کیفیت جو ہے وہ عادی نہیں ہونی چاہیے، زمین کو دھنس جانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اقرا باسم ربک الذی خلق کی پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور جب گھر آئے، البتہ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں روایات کا جو اہل بیت سے روایت کی گئی ہیں، جب گھر تشریف لائے تو بدن پہ کپ کپی تھی، لیکن جناب خدیجہ نے پہلی ملاقات کرنے کے بعد عرض کیا، یا محمد آپ کے وجود اطہر سے ایک نور محسوس کر رہی ہوں، یہ ایسا نور ہے۔ میں نے کہا کہ یہ جملہ آپ نے بعد میں سنا ہے، خدیجہ نے پہلے یہ بنیاد رکھی اس گھر میں، انی اشم عندک راحت محمد وآل محمد صلی اللہ خدیجہ کے ہیں، یا محمد آپ کے وجود سے نور محسوس کر رہی ہوں، یہ نور باہر کسی نے نہیں دیکھا، خدیجہ کی آنکھوں نے دیکھا۔ محمد آج ایک نور محسوس کر رہی ہوں، ارشاد فرمایا چہرہ نبوت پہ تبسم ہے، ارشاد فرمایا حال نور النبوہ یا خدیجہ، یہ نور نبوت ہے۔ قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میری اللہ کی وحدانیت کی اور محمد کی میری رسالت کی گواہی دو سنو کے جواب بی بی نے کیا کہا؟ قبل اس کے گواہی دیتی، یا رسول اللہ میں تو کب سے اس نور کی منتظر ہوں۔ اس کے بعد کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ مقام نبوت بالاتر ہے، عرض کر رہا تھا اب پیغمبر حقیقت قرآن ہے اور قرآن پیغمبر کی حقیقت ہے۔ اگر قرآن سمجھ میں نہ ہو تو پیغمبر کی سیرت ہے، اور پیغمبر سمجھ میں نہ آئے تو بارگاہ قرآن میں چلے جاؤ پیغمبر کا اگر مقام جاننا چاہتے ہو۔ اب پیغمبر کے بعد جب تک قرآن رہے گی ایسا ظرف قرآن چاہیے جس کے نور میں اور قرآن کی نورانیت میں فرق نہ ہو۔ پیغمبر نے قرآن کہاں سے لیا ہے؟ البتہ اس میں بھی انکار نہیں ہے کہ جبرائیل آتے رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے کہ استاد پہلے سے عالم ہو اور شاگرد آ کے سبق سناتا رہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ جناب جبرائیل آتے تھے، بالکل آتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر کے علم میں نہیں تھا کہ یہ آیت کب آنی ہے، فلاں آیت کب آنی ہے، فلاں سفر میں آنی ہے، فلاں حضر میں آنی ہے، فلاں خلوت میں آنی ہے، فلاں میدان میں آنی ہے، فلاں، یہ تمام تر قرآن کی نورانی حقیقتوں سے آگاہ ہے۔ پیغمبر نے جبرائیل سے قرآن نہیں لیا، قرآن یہ کہتا ہے کہ پیغمبر نے قرآن کہاں سے لیا ہے؟ انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، جہاں قرآن تھا پیغمبر نے وہیں سے قرآن کیا۔ قرآن کی حقیقت مقام لدن پر ہے، قرآن کی حقیقت مقام لدن پر، انہ فی ام الکتاب لدینا العلی الحکیم، پروردگار مقام لدن پہ ہے قرآن کی حقیقت، انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، تمہیں مقام لدن سے، اور جو مقام لدن سے علم حاصل کیا جائے اس کو علم لدنی کہا جاتا ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله اذا كانوا معه على امر جامع، مومنین کی صفت یہ ہے کہ ایمان بھی لاتے ہیں اور پیغمبر کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اور پیغمبر کیا لے کر آئے ہیں؟ امر جامع لے کر آئے ہیں۔ یہ امر ایسا جامعیت رکھتا ہے کہ یہ دنیا کی سعادتوں کا بھی میسج ہے اور آخرت کے ساتھ بھی آپ کا ارتباط ہے۔ البتہ اگر اس گفتگو کو اس مرحلے سے، اس زاویے سے دیکھا جائے تو ایمان کا تعلق عالم غیب سے ہے اور امر جامع کا تعلق اس عالم سے، عالم شہود سے ہے، لہذا انسان جو کمبینیشن ہے، انسان جو مجموعہ ہے، انسان کا ایک تعلق غیب سے ہے، ایک تعلق عالم شہود سے۔
انسان کا ایک ظاہری تعلق اس عالم سے ہے، اس عالم میں کیسے رہنا ہے، اس عالم کی زندگی کیسے ہوگی، اس عالم کی حقیقتوں کو کیسے درک کرے گا. اور ایک ارتباط اسی لیے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے احسان کیا ہے صاحبان ایمان پر. ایک بات یہ بھی کیا وہ خالق جو ساری کائنات کی نعمتوں کا خالق ہے. ان تعد نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. کچھ باطنی نعمتیں ہیں، کچھ ظاہری نعمتیں ہیں. یہ بصارت اس کی نعمت ہے، یہ سماعت اس کی نعمت ہے، یہ سانس لینا اس کی نعمت ہے، حواس خمسہ اس کی نعمت ہے، عقل اس کی نعمت ہے، کھانا پینا اس کی نعمت ہے، یہ فضائیں اس کی نعمت ہے، یہ ہوائیں اس کی نعمت ہے، یہ رات اس کی نعمت ہے، یہ دن اس کی نعمت ہے. اتنی نعمتوں اور اتنی بڑی بڑی عظیم نعمتیں دینے کے بعد یہ نہیں کہتا کہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے. یہ نعمتیں دے کر ایک نعمت ہے جس پہ ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ہم نے رسول کو تمہارے درمیان بھیج کر احسان کیا ہے. صلی اللہ رسول کو بھیج کر. لہذا ساری نعمتوں، اس کا معنی یہ ہوا کہ ساری نعمتوں کا وزن اس رسالت کی نعمت سے کمتر ہے، اس کا وزن زیادہ ہے. اس لیے کہ یہی وجہ ہے جو تمہیں اس عالم کی حقیقتوں سے تمہیں وابستہ کر سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر آئے ہیں یزکیہم، انسانوں کے نفوس کا تزکیہ کرنے کے لیے، تمہاری فکروں کو پاک کرنے کے لیے، تمہارے ارادوں کو پاک کرنے کے لیے، تمہاری زندگی کو پاکیزگی دینے کے لیے. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے. یہ وہ بنیادی ہدف ہے نبی اکرم صلوات اللہ وسلم علیہ کا. لہذا یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ اختیار دے کر بھیجا ہے، یہ قوت دے کر بھیجا ہے. اب میں عرض کروں گا اگلے مرحلے میں وہ یہ ہے کہ جب اختیار آ گیا کس کے پاس، جب ولایت آ گئی اس کے پاس کہ جس کے پاس وہ اختیار خداوند عالم نے دیا ہے کہ یہ اللہ بنیادی طور پہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا، اور ولی ہے صاحبان ایمان کا. اور یہ ولی کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. ولی کیا کرتا ہے؟ صاحبان ایمان کو ظلمتوں میں نہیں رہنے دیتا، نور کی طرف لے جاتا ہے. بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ نے ولی کا فنکشن بیان کیا ہے کہ ولی وہ ہوگا جو ظلمتوں میں نہ رہنے دے بلکہ تمہیں نور کی طرف لے جائے. وجہ آپ کی انشاءاللہ ایک سوال اللہ فرمائیں گے. اللہ ولی ہے. اللہ کے اور رشتے بھی ہوں گے انسانوں کے ساتھ، خالق ہے، یہ مخلوق ہیں، لیکن جس رشتے کو تعلق دیا ہے اللہ ولی ہے. سارے لوگوں کا ولی نہیں ہے، ایمان والوں کا. سورہ محمد میں ارشاد فرمایا بأن اللہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں اللہ ان کا مولا ہے. اللہ مولا ہے. بأن اللہ مولا الذین آمنوا، اللہ مولا ہے صاحبان ایمان کا. اور جو کافرین ہیں لا مولا لہم، کافروں کو تو کوئی مولا ہوتا ہی. اب ولایت کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. جہاں ایمان آ گیا وہاں ولایت منسوب ہو گئی. اور ولی وہ ہوگا جو تمہیں ظلمتوں میں نہ رہنے دے، تمہیں نور کی طرف لے جائے. اگلے مرحلے میں یہ ہے کہ اب ظلمتیں کون سی ہیں، نور کے مرحلے کیا ہیں. روایت یہ کہتی ہے کہ 70,000 حجابات ہیں ظلمت کے، ظلمتوں کے 70,000 حجابات. بس ولی وہ ہوگا جو ان ساری ظلمتوں کے بھی جانتا ہو، ظلمتوں کی حقیقت سے بھی آگاہ ہو، اور اتنی طاقت رکھتا ہو کہ تمہیں ظلمتوں میں نہ رہنے دے، تمہیں نور کی طرف لے جائے. اور اگلے مرحلے میں نور کے بارے میں ارشاد فرمایا 70,000 حجابات نور کے ہیں. بس ولی اتنا قادر ہونا چاہیے کہ حجابات سے نکال کر مقام قرب تک تمہیں لے جائے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، در حقیقت وہی ولی ہے، وہی شفیع ہے، وہی ہادی ہے، وہی مولا ہے، وہی مرکز ہے، وہی منبع ہے، وہی سورس ہے، وہی سرچشمہ ہے. اس لیے کہ تمام تر حقیقتوں کا مرکز اسی کی ذات ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم اس کو درک نہیں کر سکتے، وہ تمہیں درک کر سکتا ہے. بس لہذا کے درمیان میں ایک ایسا ولی ہونا چاہیے جو ادھر بھی مربوط ہو اور تم سے بھی مربوط ہو.
ورنہ اس وجود میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ اس کا ادراک کر سکے، مقام قرب سے اس کو سمجھ سکے. لہذا ایسے ولی کی ضرورت ہے، اور ایسا ولی چاہیے کہ ایجنڈا اور پروگرام اس کا مکمل ہو، اور اس کو اتنا اعتماد ہو کہ یہ جو کام کر رہا ہے بالکل وہی ہے جو میں چاہتا تھا. سبحان اللہ. لہذا ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ والذین، اور اللہ تمہارا ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں تم زکات دے. لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت وہاں پہ ہوگی جہاں ولی کے پاس یہ قوت موجود ہو کہ تمہیں ظلمتوں میں نہ رہنے دے، تمہیں نور کی طرف لے جائے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو درمیان میں واسطہ قرار دیا گیا ہے اللہ کی تمام تر قوتوں اور ولایت کا مالک ہے. اس لیے یہ وہ مالک ولایت الہیہ ہے، اس لیے کہ ولایت الہیہ کا مقصد یہ ہے کہ صاحبان ایمان ظلمتوں میں نہ رہیں. لہذا نور کی ایسی منزل تک اس کو فائز ہونا چاہیے کہ جس مقام کو مقام قاب قوسین و ادنیٰ کی وہاں تک نور کی منزلوں کو طے کرتا ہوا صاحبان ایمان کا ہاتھ پکڑے. اور آپ دیکھیے ولی اور مولا اور وہ شخص جس پہ ولایت ہے مولا کی، وہ اسی وقت ولایت اثر انداز ہوگی جب ہم اپنے مولا کو اپنا اختیار دے دیں. اگر اختیار آپ پاس ہو تو ولایت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اختیار کا معنی یہ ہے کہ سوچنے کا اختیار اس کو ہو، آپ کے عقائد کی پاکیزگی کا اختیار اس کو ہو، آپ کی جانوں کے اختیار اس کو حاصل ہو. اسی لیے ارشاد فرمایا الست اولی بانفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پہ اختیار رکھتا ہوں؟ جب وہ جانوں پہ اختیار رکھتا ہے تو جب وہ اس کی ولایت تمہاری جانوں پہ ولایت اس کو ہو جائے گی، جب اس کے قبضے میں آ جائے گی تو یہی جان اب نجس نہیں رہے گی، یہ جان آلودہ نہیں رہے گی، یہ جان تفکرات میں پیچیدگیوں میں نہیں رہے گی، غلامیوں میں نہیں رہے گی، کشمکش میں نہیں رہے گی. یہ جان جب اس کے تصرف میں آ جائے گی. بس خلاصہ کروں کہ اگر اس کو اپنا مولا مان لو گے تو تمہارے ظرف کو دیکھتے ہوئے کسی کو سلمان بنا دے گا، کسی کو آزاد بنا دے گا، کسی کو مقداد بنا دے گا، کسی کو حبیب بنا دے گا، کسی کو ابو ذر بنا دے گا، کسی کو زرارہ بن عین بنا دے گا. اپنی ظرفیت کو بدلتے جاؤ، مولا کی ولایت تمہارے اوپر اثر سبحان حیدری محمد صلی ضرورت ہے کہ بارگاہ مولا میں، بارگاہ نبوت میں، نمائندہ الہی کی بارگاہ میں جانے کے آداب ہیں. انشاءاللہ تفصیل بھی اس پہ مزید عرض کریں گے آپ کی خدمت میں. ان آداب کے بغیر تم اس ولایت سے استفادہ نہیں کر سکتے. لہذا یہ ضرورت ہے اگر اپنے ایمان کو باقی رکھنا چاہتے ہو، اگر ایمان کو بچانا چاہتے ہو، عالم غیب سے مرتبط رہنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ زندگیوں میں پاکیزگی آ جائے، زندگیاں نورانی ہو جائیں، اس نورانی زندگی کے حصول کے لیے منبع نور اس مولا اس ولی کی خدمت میں چلے جاؤ، اور جس طرح قرآن نے کہا ہے اسی طرح چلے جاؤ. اب جب یہ کہہ دیا تو اب دوبارہ پوچھتے ہیں قرآن کی بارگاہ میں ان کی شناخت کیا ہے، ان کی حضور جانے کے آداب کیا ہیں. قرآن ایک جگہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے مگر رسول. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کی زندگی کو زمینی زاویوں سے مت دیکھو، محمد کو اگر دیکھنا ہے تو قرآنی زاویوں سے دیکھو. محمد کا قرآنی زاویہ یہ ہے محمد بیٹھے تو رسول، محمد اٹھے تو رسول، محمد بولے تو رسول، محمد دیکھے تو رسول، محمد کسی کو بٹھا دے رسول، اگر کہیں جنگ میں چلے جاؤ تو رسول، اگر کہیں کو روک دے تو رسول. اس کا مطلب یہ ہے پیغمبر کی زندگی کو ماپنے کا قرآنی زاویہ یہ ہے کہ پیغمبر کی زندگی ہماتن رسالت ہے. جب مصطفیٰ کی ساری زندگی ہماتن رسالت ہے. اور خوب کہا کسی نے خاتم النبیین کا معنی یہ ہے، خاتم کے دو معنی کیے ہیں، خاتم بمعنی انگوٹھی ہے، خاتم بمعنی آخری ہے. پیغمبر جو خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ صفت قرآن میں بھی موجود ہے، پیغمبر میں بھی موجود ہے. پیغمبر در حقیقت نبوت کا اصل الاصول مصطفیٰ کی ذات اقدس ہے. نبوت کا اصل اصول، اگر میں اس کی مثال یوں کہوں آپ کی خدمت میں، میتھمیٹکس کی دنیا کے اندر اگر آج آخری کوئی ڈگری حاصل کر لے، میتھمیٹکس فرض کریں اس نے پی ایچ ڈی کر لیا، تخصص بھی کر لیا،
اور اس کے بہت سارے مقالات اس فیلڈ میں آ بھی گئے. جب آ گئے تو جو پہلی جماعت کا میتھ ہے، میٹرک کا میتھ ہے، ایم اے کا میتھ ہے، یہ اس میتھ کی تشریحات ہیں. اصل میتھ وہی ہے جو آخری والا میتھ. صلوات محمد علیہ نبوت کا اصل رسول پیغمبر کی ذات ہے، ورنہ آدم اسی پیغمبر کی نبوت کی تشریح ہے، اسی پیغمبر کی نبوت کی تشریح ہے نوح کی نبوت، اسی پیغمبر کی تشریح ہے تورات و زبور انجیل. اصل اصول نبوت. خاتم الانبیاء کا معنی یہ ہے خاتم کمالات، خاتم اوصاف، یعنی سارے انبیاء کے کمالات کو دیکھنا ہو تو محمد مصطفیٰ کی ذات بعینہ ہی تمام تر آسمانی صحیفوں کتابوں کی عظمت کو دیکھنا ہو تو ان سب کا جو کمال ہے وہ قرآن کریم ہے. مہیمن علیہ، قرآن معمولی کتاب نہیں ہے، قرآن کا تسلط ہے ان کتابوں کے اوپر، قرآن بالاتر ہے ان کتابوں کے اوپر. یہ قرآن کے تو حاشیے ہیں، اصل کتاب جو ہے وہ قرآن کریم ہے. لہٰذا اگر بارگاہ پیغمبر میں جاؤ تو ان آداب، ان بنیادی اصولوں کی روشنی میں اگر استفادہ کرنا چاہتے ہو تو قرآن کی ان زاویوں کی روشنی میں ضرورت ہے بارگاہ نبوت میں آپ استفادے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. صلوات بس آج کے لیے سمیٹتا ہوں اس گفتگو کو. صاحبان ایمان وہ ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ. یہ معیت رسول کیا ہے انشاءاللہ اس پہ بحث ہوگی. قرآن کی نظر میں مع الرسول ہونا کیا ہے، معاہو ہونا کیا ہے. آیا یہ معاہونا پیغمبر کے زمانے میں ہونا کافی ہے، پیغمبر کے قریب رہنا کافی ہے؟ یہ معیت زمانی و مکانی نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام صلوات اللہ السلام علیہ کی رسالت زمانی و مکانی نہیں ہے، ماورائے زمان و مکان ہے. یہ بحثیں نبوت کی بحثوں کو زمان و مکان سے نہیں ماپو، اس زاویوں سے ماپنے کی ضرورت ہے جو زاویہ اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کی ہیں. لہٰذا انشاءاللہ اس میں بحث ہوگی کہ کانوا معه علی امر جامع. جب اس امر جامع میں پیغمبر کے ساتھ ہوں تو پیغمبر کے اذن کے بغیر اپنی زندگی کو متعین نہیں کرتے، اپنی زندگی کا پلان پروگرام جو ہے وہ پیغمبر کی نظارت میں بناتے ہیں. جب پیغمبر کی نظارت میں یہ پروگرام ہوگا تو یہ پروگرام نورانی ہوگا، یہ پروگرام تمہیں سعادتوں کا پیغام دے گا، یہ پروگرام تمہیں زندگی میں بھی خوش بخت بنائے گا اور آپ کو آخرت کی زندگی کی نورانیت کی عطا کرے گا. اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى. مرد و عورت میں سے جو کوئی عمل صالح کرے گا اللہ کا وعدہ یہ ہے فلنحینہم حیات طیبہ، اس کو ہم حیات طیبہ دیں گے. حیات طیبہ کب ملے گی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جب اللہ کا رسول اور اللہ کا رسول تمہیں دعوت دیں، پکاریں تو اس دعوت پہ استجابت کرو، جواب دو. جواب نہیں دو بلکہ سراپا جواب نظر آئے. واہ واہ سبحان اللہ، اللہ صلی یہ جب دعوت دیتے ہیں تو دعوت کا مقصد کیا ہے؟ لما یحییکم. اللہ کا رسول چاہتا ہے کہ تم زندہ ہو جاؤ. اللہ کا رسول چاہتا ہے تمہیں زندگی دے دے، حیات طیبہ دے دے. اور جب وہ زندگی دے گا تو یہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ زندگی ابدی زندگی ہوگی. اسی لیے حسین نے اپنے ساتھیوں کو ابدی زندگی کے ساتھ متصل کیا. جس نے دامن حسین کو تھام لیا وہ ابدی زندگی اس کے لیے اس کی راہیں کھل گئی. اور میں عرض کروں گا کہ اگر کسی کو جانچنا ہو کہ کس انداز سے الہی قائدین کی بارگاہ میں رہا جاتا ہے تو آج شب عاشور کو مشاہدہ کریں کہ شب عاشور امام کی بارگاہ میں لوگ کیسے تھے. باقی واقعات تو اپنی جگہ پہ ہیں، قدم قدم پہ نورانیت ہے اس شب عاشور میں. حسین نے ایک ہی تو رات مانگی تھی عبادت کے لیے، اور یہ اس لیے مانگی تھی کہ سید الشہداء نے ساری زندگی عبادت کی تھی. یہ عبادت اس لیے مانگی تھی، باہر بہت ساری جہتیں ہو سکتی ہیں ہمیں جو سمجھ میں آتی ہیں ظاہری طور پر. یہ رات قیامت تک جب تک حسین کا ذکر رہے گا، حسین کی عبادت کا ذکر. سبحان اللہ سبحان. اس نورانی رات کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک مرحلے پہ جبکہ علم ہے کہ کل
تلواریں ہوں گی، تیر ہوں گے، خون ہوگا، سر سلامت نہ ہوں گے، جسموں پہ کوئی چیز سلامت نہ ہوگی، یہ سب کو یقین تھا۔ ایسی قیامت کی رات میں حبیب ابن مظاہر نے اپنے مولا سے ایک سوال پوچھا مولا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ فرمائیں کہ آپ زمین میں آنے سے پہلے آپ کہاں پہ تھے؟ اللہ، جب روح وہاں پہ متصل ہو جائے تو پھر زمین کے تعلقات کو انسان عارضی تعلقات تصور کرتا ہے۔ پوچھا مولا آپ کہاں پہ تھے؟ فرمایا کہ حبیب ہم اس عالم میں آنے سے پہلے عرش الہی کا طواف کرتے ہوئے خدا کی تسبیح میں مشغول۔ اصل وہی تسبیح الہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شب عاشور اس لشکر یزید سے تقریباً 35 افراد تھے جو حسین کے ساتھیوں کی تسبیح کو سن کے اس لشکر کو چھوڑ۔ یہ تسبیح الہی ہے کہ کسی یزیدی کو حسینی بنا۔ اور وہ جو بات جو میں نے عرض کی کہ نمائندہ الہی کے اذن کے بغیر اپنی زندگی کو متعین نہ کرو، مجھے اس آیت پہ جو بہت بڑی مثال نظر آتی ہے وہ کربلا میں عباس ابن علی کہ جو اذن حسین کا پابند تھا۔ اگر اذن حسین نہ ہوتا تو جنگ کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ یہ کون سا عباس ہے جس نے اپنے امام سے وفا کرتے ہوئے اتنی بڑی قربانی دی کہ اگر کسی نے وفا کو سمجھنا ہو تو وہ عباس کی زندگی کا مشاہدہ۔ ایک عالم کہتے ہیں میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ امام زمانہ جو ہے وہ خطوط پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے ایک سائڈ پہ رکھتے جا رہے ہیں، اور بعض خط ایسے ہیں کہ مولا ان خطوں کو پڑھ کے ساتھ بوسہ دیتے ہیں، اپنی آنکھوں کو لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا مولا یہ باقی خطوط تو آپ نے ایسے ہی رکھ دیے ہیں، یہ خاص خطوط ہیں جن کو آپ بوسہ بھی دیتے ہیں، اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں؟ کہا ان خطوط میں ہمارے چچا عباس کا واسطہ دیا گیا۔ کون ہے عباس جس کی وفا کے اتنے تذکرے ہیں؟ یہ عباس نے بیان کیا ہے کہ امام کی بارگاہ میں کس طرح امام کے اسم کے پابند رہو۔ وہ عباس جو تنہا فوجوں سے لڑ سکتا تھا، کیا فوج اور لشکر کے ساتھ اس کے لیے لڑنا مشکل تھا؟ نہیں، اصل یہ تھا کہ مشیت الہی کا تابع ہے یہ عباس۔ اسی لیے کہتے ہیں مدینے میں جب قافلہ آ گیا، اب مدینے کی فضا یہ تھی کہ صبح و شام سیدہ زینب کبریٰ کے بیانات تھے، مدینے کی عورتیں آ کے سنتی تھیں، مصائب سناتی تھی بی بی، کبھی کربلا کا کوئی واقعہ بیان کرتی، کبھی کربلا کا کوئی واقعہ بیان کرتی۔ دیکھا ہے کہ بی بی اپنی ماں جناب ام البنین کے سامنے کبھی عباس کا ذکر نہیں کرتی۔ ایک روز ام البنین نے آ کے پوچھا بیٹا زینب ایک بات بتاؤ، میں نے سنا ہے کہ میرا عباس میدان کربلا میں کسی نے میرے عباس کے بغض مارا تھا۔ بی بی سن کے قلب منقلب ہوگی، روتے روتے کہا کہ مادر گرامی یہ بغض اس وقت وہ لگا تھا جب عباس کے بازو کسی کو جرأت نہ ہوتی کہ اگر عباس کے بازو پہ بغض لگ جاتا۔ وقفا متحیرا، جب بازو رہ گئے، پہلا بازو جب قطع ہوا تو کہا ان قطعتم یمینی واللہ وحامی ابدا دینی ان امام صادق الیقینی نجل النبی الطاہر الامینی۔ خدا کی قسم مجھے بازو کے کٹنے کا کوئی غم نہیں ہے، میں قیامت تک عباس حسین کا ساتھ دے گا، اس لیے کہ عباس سمجھتا ہے کہ نبی طاہر کا بیٹا ہے یہ حسین۔ لہذا عباس کو فرق نہیں پڑتا، لیکن علی کو جب دونوں بازو قطع ہوئے وقف متحیران، میدان کربلا میں عباس بڑا ہی تحیر کے عالم میں تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں پانی کو کیسے لے کے جاؤں، اب دشمنوں کا کیسے مقابلہ کروں۔ کسی ظالم نے آواز دی، کہا عباس تم ہی تھے نا جو جنگوں کے اندر دشمنوں کی کمر توڑ دیتے تھے، اب کیا ہوا کہ جنگ سے رک گئے ہو؟ کہا کہ کاش کہ میرے بازو ہوتے۔ اب عباس پریشان ہے، اس لیے پریشان ہے کہ عباس کی آنکھ میں ایک تیر ہے، کیسے نکالے عباس اس تیر کو؟ سر کو جھکایا تاکہ زانوں میں رکھ کے اس تیر کو نکالے۔ جیسے ہی سر کا جھکنا تھا ایک ظالم پڑا، اس نے مارا، گوشت مارا، عباس سمجھ نہیں پایا، اسی لیے
لیے ام البنین نے کہا تھا کہ مجھے آج سے ام البنین نہ کہنا. ہاں میرے شیر تھے جو میدان کربلا مارے گئے. وَالْيَوْمَ أَصْبَحْتُ وَلَا مِن بَنِينِي. میرے آج بھی بچے نہیں. ہاں مجھے یقین ہے لو کان سیفک فی یدیک لما دنا منہ احد. اے میرا عباس اور میرے شیر ام البنین کو یقین ہے کہ اگر تیرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو کوئی حسین کا رخ نہ